تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو حلال کیا ہے، مگر حرام کس چیز کو کیا ہے؟ جس سے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے بدن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے عقل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے عرض کو نقصان پہنچ سکتا ہے، عزت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس حدیث میں کھانے اور پینے میں اباحت ہے، یعنی اس میں حدیث میں کہا گیا کہ کھانا پینا جائز ہے، اور دنیا کی تمام اچھی چیزوں کا پہننا، یعنی کھانا اور پینا اور پہننا، ہر وہ چیز جو اچھی ہو دنیا کی چیزوں میں سے، متاع الحیات الدنیا، متاع کہتے دنیا کی چیزوں کو متاع کہا گیا، تو دنیا کی چیزوں میں سے ہر اچھی چیز کو کھانا اور پینا پہننا جائز ہے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے، بس جو بھی اچھی ہو وہ ہے۔ تو کوئی قسموں میں سے کوئی قسم حرام نہیں ہے، اور جنس میں کوئی جنس حرام نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نوع، ایک ہوتا ہے جنس۔ جیسے مثال کے طور پر گیہوں ایک جنس ہے، پھر گیہوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، سمجھا۔ سیب ایک جنس ہے، تو سیب کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور جو جنس کیا کہتے ہیں، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کا ایک جنس ہوتا ہے، جیسے گیہوں ایک جنس ہے، سیب ایک جنس ہے، جو بھی چیزیں دنیا کی چیزیں سب ایک جنس کہلاتی ہیں۔ انسان ایک جنس ہے، اب انسان کی دو قسمیں، مرد ہے عورت ہے، یہ قسمیں۔ پھر حالات کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے بہت ساری قسمیں، وطن کے اعتبار سے بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن مجموعی طور سے بنیادی طور سے دو قسمیں، عورت اور مرد، نوع۔ تو یہ نوع اور تو جنس کی جو قسم ہوتی ہے وہ نوع کہلاتی ہے، اور کوئی متعین مقدار متعین نہیں ہے کہ اتنا کپڑا پہننا ہے اور اتنا پانی پینا ہے اور اتنا کھانا ہے، یہ کوئی متعین نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو تمہارے لیے پیدا کی ہے، تو کوئی چیز کھانے کی ہے تو کھایا جائے گا، کوئی چیز پینے کی ہے تو پیا جائے گا، جو چیز پہننے کی ہے اس کو پہنا جائے گا، جو چیز دنیا کی جو چیز جس کام کے لیے ہے اس کام میں اس کو لایا جائے گا۔ اب حرام کیا ہے؟ حرام کب ہو جائے گا؟ جب اسراف کے حد تک پہنچ جائے گا۔ انما المحرم من ذلك ما بلغ حد الاسراف والخيلاء والاستعلاء بذلك على الناس۔ تو حرام کب ہوگا؟ ان میں سے چیزیں حرام کب ہوگی؟ جو پہنچ جائے اسراف کی حد کو، جو پہنچ جائے تکبر کی حد کو، جو پہنچ جائے استعلاء کی حد کو۔ استعلاء کے معنی کیا ہے؟ اوپر اٹھنا، یعنی اگر کوئی کام ایسا کریں جس سے لوگوں سے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ کہ لوگ ہم کو بڑا کہیں اور بڑا سمجھیں، تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ تمام انسان برابر ہے، تو استعلاء کے مقصد سے، کبر کے مقصد سے، تو استعلاء ہوگا تو کبر ہوگا۔ تو استعلاء اور خیلاء تقریباً ایک ہی مفہوم۔ پہلے آدمی سوچے گا کہ ہم سب سے اونچے ہو جائے، سب سے بڑے ہو جائے، ہمارا گھر سب سے اونچا ہو، اس کے لیے وہ گھر بنائے گا، نام کمانے کے لیے بڑا گھر بنائے گا۔ پھر وہ جب بڑا گھر بنا لے گا تو دیکھا گا ارے سب تو چھوٹے چھوٹے گھر، ہمارا گھر سب سے اونچا ہے، 5 منزلہ 10 منزلہ ہے، تو پھر تکبر آئے گا۔ تو استعلاء ہوگا تو تکبر بھی آئے گا۔ تو یہ حرام ہے، یعنی اسراف کرنا حرام ہے، کبر کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ بنانے کے لیے کوئی کام کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ یہ اباحت کے حد سے، یعنی جواز کے حد سے نکلنا ہے صرف کی حد تک، اسراف کی حد تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، یہ کہا۔ تو اس آیت کریمہ میں یعنی کلوا واشربوا ولا تسرفوا میں کیا کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ نے عقل کو حلال کیا، عقل کو حلال کیا، شرب کو حلال کیا، کھانے پینے کو حلال کیا، اور اس کی حد کیا بنائی، اس کی باؤنڈری کیا بنائی؟ وَلَمْ تَحُدُّ إِلَّا بِالصَّرْفِ، اور اس کی حد بندی نہیں کی مگر صرف سے، یعنی اس کی حد بندی کی صرف سے، کہ دیکھو صرف مت کرو، یعنی اسراف مت کرو، زیادہ خرچ مت کرو، جتنا ضروری ہے، جتنا مناسب ہے اتنا خرچ کرو، اس سے زیادہ خرچ مت کرو۔ تو صرف یہ کیا ہے؟ مباح کے حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اب یہاں پر صرف کا معنی تبذیری ہے۔ پہلے جو آپ کو بتایا گیا کہ صرف کے دو معنی، صرف الشیء فیما ینبغی زائداً،
کہ جہاں مناسب ہے خرچ کرنا اس میں زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ہے جہاں مناسب نہیں ہے وہاں خرچ کرنا۔ تو اب یہاں پر جو معنی ہوگا تو یہ تبذیر کا معنی ہوگا۔ تو صرف اور تبذیر کبھی ایک معنی میں ہوگا اور کبھی دو معنی میں ہوگا۔ چلیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ باب ختم ہو گیا۔ ابھی دوسرا باب، آج کا دوسرا باب شروع کریں۔ ہلو جی سر، ابھی وقت ہے استاد، 13 منٹ ہے۔ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں؟ چلیے آپ چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے تو دوسرا باب کا میں نے 4 حدیث آپ کو بھیجا تھا، کیونکہ سلیبس زیادہ ہے تھوڑا، 127 وغیرہ حدیث ہے۔ خیر یہ دونوں باب میں زیادہ تھوڑا کلام ہوگا، یہ باب الادب میں اور باب البر والصلہ میں۔ باقی وہ دعا والی میں تھوڑا کم ہوگا، اس میں کس میں مسائل آ جاتے ہیں، اس میں زیادہ مسائل نہیں آئیں گے، تو آپ لوگ پریشان مت ہو زیادہ، سمجھے؟ وہ جو آخر کے باب ہے اس میں زیادہ کلام نہیں ہوگا، وہ دعائیں ہیں اس میں، چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، بڑی بڑی زیادہ ہے، یہ حدیث میں تھوڑا کلام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پڑھ لیجئے، شروع کر دیجئے، کم سے کم شروع ہو جائے گا۔ چلیے حسن پڑھیے۔ حسن نہیں تو کوئی پڑھو، عبد المتین، عبد المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط علیہ فی رزقی وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اخرجہ البخاری۔ دیکھیں یہ باب البر والصلہ ہے۔ بر کے معنی نیکی کرنا اور صلہ کے معنی آتے ہیں لوگوں سے تعلقات کو بڑھانا۔ تو صلہ وصل سے آیا، یعنی تعلقات کو بڑھانا، تعلقات قائم کرنا۔ تو یہ باب البر والصلہ۔ اس میں جو حدیث ہے من احب یمسط علیہ فی رزقہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، بسط کیا جائے، بسط معنی پھیلانا، اس کے رزق کو پھیلایا جائے، یعنی اس کے رزق میں کشادگی پیدا کی جائے۔ بسط یبسط کے معنی آتے ہیں پھیلانا، تو کشادہ کرنا، بڑا کرنا۔ تو جس کے رزق میں کشادگی کی جائے اس کے اوپر، یعنی جس کا رزق زیادہ کیا جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ کیا جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے اثر کو دیر تک باقی رکھا جائے، یعنی مؤخر کیا جائے اس کے اثر کو، یعنی لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کو دیر تک یاد رکھیں۔ تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ اپنے لوگوں سے کیا کرے؟ تعلق رکھے، یعنی فَلْيَصِلْ رحم۔ ترجمہ سمجھ نہیں آتا۔ اچھا بتا رہا ہوں، پہلے آپ جو ہے مفردات الحدیث سمجھ لیجئے، پھر آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا، تو یہی اچھا ہے۔ دیکھیں من احبا، من اس میں شرط ہے، یہ جازم ہے احبا کو، احبا من احبا فعل شرط ہے، اس کا جواب ہے فلیصل رحمہ۔ یہ تو ان یبسط له فی رزقہ بالبناء المجہول ہے، یعنی ان یبسط مجہول ہے، اس کا معنی ہے ان یبسط کا معنی ان یوسع، اس کو وسعت دی جائے۔ رزقوں سے مراد جو اس کو دیا جاتا ہے، مرزوق، رزقوں سے مراد مرزوق یعنی رزق ہے۔ رزق یہ مصدر ہے، لیکن اس سے مراد مرزوق ہے، یعنی جو کچھ اس کو دیا گیا۔ تو یہ مفعول کے معنی میں۔ اینسا یہ مبنی للمجہول ہے، یعنی مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ مجہول کے صیغہ کو عربی میں مبنی للمجہول کہتے ہیں، اور معروف کے صیغہ کو مبنی للمعروف معلوم کہتے ہیں۔ تو یہ مضموم لیا ہے، ینسو نہیں، یہ یا کا مضموم کے ساتھ ہے، پھر نون ساکن ہے،
اور نون ساکن کے بعد یہ سین مہملہ ہے، یعنی سین مہملہ بغیر نقطے کی سین ہے، یعنی شین نہیں ہے. یہ مہملہ کہتے ہیں اس حرف کو جس میں نقطہ نہیں ہے. پھر حمزہ ہے، یعنی ينسأ ہے، الف نہیں بلکہ حمزہ ہے. انسا سے، انسا کے معنی آتے ہیں تاخیر، تاخیر. اور ان یہاں پر مصدریہ ہے، یعنی ان ما دخلت علیہ فی تعویل مصدر مفعول بھی، کہ ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہے. اثر کے معنی کیا ہے؟ اثر بفتحتین مصدر اثر من بعد قتل ای اجلہ و بقیت عمرہ، یعنی اس کی زندگی، اس کی موت کیا کی جائے؟ لمبی کر دی جائے. وسمی الاجل اثرا لانه يتبع العمر، اس لیے اجل کو اثر کہا گیا اس لیے کہ وہ عمر کے تابع ہوتا ہے. فلیصل رحمہ، یہ امر ہے صلۃ الرحم کا، یعنی لوگوں سے تعلق رکھنا، اپنے رشتہ داروں سے. اور صلہ مصدر ہے وصل کا، وصلہ کا مصدر ہے، وصل یصل، ضد قطع، قطع کا اپوزٹ ہے یعنی کاٹنا. صلۃ الرحم سے مراد کیا ہے؟ کنایۃ عن الاحسان الاقربین ہے، یعنی ذوی النسب والاصہار، کہ جو ذوی النسب ہے یعنی جو نسب ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہوں. اور اصہار، اصہار کہتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے، وہ اصہار ہیں. آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی بیوی کے جتنے رشتہ دار ہوں گے سب اصہار کہلائیں گے. اور آپ کے خاندان کے جو لوگ آپ کے وہ سب کیا کہتے ہیں ذوی النسب ہے، اقربین من ذوی النسب ہے. تو یہ مراد حدیث کا مطلب شاید اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اس حدیث میں من احبہ، جو پسند کرے کہ اس کے رزق کو وسیع کیا جائے، اس کے رزق کو زیادہ کیا جائے، اور اس کے اثر کو، یعنی اس کے یہاں پر اثر سے مراد بتایا زندگی، یعنی اس کی موت، اس کی موت کو اس کے لیے مؤخر کیا جائے، یعنی اس کی لمبی عمر، اس کو لمبی عمر ملے. وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھے. فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھے، صلہ رحمی کرے. اس کو کہتے اردو میں کہتے صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی یہ رحم سے تعلق ہوتا ہے. رحم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ماں کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں جو بچے دانی ہوتی ہے اس کو اصل میں رحم کہتے ہیں. تو ہمارا جس سے بھی تعلق ہے اس سے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رشتہ دار ہے. تو رشتہ داروں سے تعلق رکھے، ماں کی طرف سے رشتہ دار، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں سب سے تعلق رکھے. تو یہ فلیصل رحمہ کہا گیا. ابھی سمجھ میں آیا معنی؟ ہیلو، سمجھ میں آیا؟ جی 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 سر سمجھ گئے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کا کیا کہتے ہیں مرادی معنی یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو زیادہ کیا جائے اور اس کی عمر کو لمبی کی جائے، وہ صلہ رحمی کرے. یہ ہے حدیث کا معنی، صحیح معنی. سمجھا؟ ہاں، پہلے میں نے لفظی معنی کیا تھا، اس کے بعد اس کا جو صحیح ادبی معنی ہے، وہ ادبی معنی یہ ہے جو اپنے رزق کو زیادہ کرنا چاہتا ہے اور جو اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے. یہ ہے اس حدیث کا معنی. سمجھ میں آیا؟ اب پوائنٹ 2 تو دیکھیے، اب یہ ہے فلیصل رحمہ، یہ تو آپ کو دیا. اب فلیصل رحمہ یہ مراد، اس میں کیا؟ صلۃ الرحم کا امر ہے، حکم ہے. فلیصل کیا ہے؟ امر ہے، اسی لیے. اور صلہ وصلہ کا مصدر ہے اور قطع کا ضد ہے. اور صلۃ الرحم سے مراد کیا ہے؟ اقربین سے، یعنی ذوی النسب اور اصحار میں سے جو رشتہ دار ہیں ان سے احسان کرنا، ان پر احسان کرنا، ان کو کچھ دینا. نہیں کچھ دے سکتے تو اچھی طرح بات کرنا، کبھی کبھی فون کرنا. آج کل کے زمانے میں فون کرنا، کم سے کم جو پیسہ نہیں دے سکتا، جو مدد نہیں کرتا پیسے سے، وہ باتیں کرنا، مشورہ دینا. کوئی مالدار آدمی ہے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کو مشورہ دینا، اس کو نیکی کی بات بتانا، کبھی کبھی فون کر کے اس کو اچھی بات بولنا، اس کے بچوں کی خیریت پوچھنا، اس کے بچوں کے لیے کیا مناسب ہے وہ کرنا.
نہیں تو کم سے کم ٹائم ہے، وہ اس کو کوئی مسافر عربی پڑھانے والا نہیں، آپ عربی پڑھا سکتے ہو، اس کو جا کر کے پڑھا دینا، پیسہ دے نہیں دے، اگر آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو فری میں پڑھا دینا. لیکن جو بیچارے غریب لوگ ہیں، غریب مولانا لوگ ہیں، ان کو تو پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال جہاں تک ہو سکے ہر ایک سے تعلق رکھنا، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا. کس کو کیسے احسان کرنا وہ اس کے حالات کے اوپر ہے. کس کو کس کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے. کسی کو صرف بات کی ضرورت ہے، صرف 2-4 پیارے جملے کی ضرورت ہے، اس کو 2-4 جملے پیارے جملے بولنا. کچھ غریب لوگ ہوں گے ان کو پیارے جملوں کے ساتھ ساتھ ان کو پیسے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے جتنا دے سکتے ہو اس کا اتنا دینا. صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا. یہ زکوٰۃ دینا تو احسان تھوڑی ہے. یہ زکوٰۃ دینا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پورا کیا. احسان یہ ہے کہ جتنا واجب ہے اس سے زیادہ دینا، یہ ہے احسان. فلیصل یہ من شرطیہ کا جواب ہے. یہ جو فا میں فا ہے فل، اس میں من احب سے جو لفظ شروع ہوا، من احب یبسط علیہ فی رزقہ وینسى له فی اثرہ، یہ شرط ہے. اور فلیصل رحمہ یہ اس کا جواب ہے. تو یہ من شرطیہ کا جواب ہے، اسی لیے فا داخل ہوئی، اسی لیے فا داخل ہوئی. فلیصل من شرط ہے اس لیے فا داخل ہوئی. اور صلۃ الرحم کس سے ہوتا ہے؟ ذوی القربیٰ سے صلۃ الرحم کرنا ہے. یعنی صلۃ الرحم سے مراد کیا ہے؟ ہوتا ہے ذوی القربیٰ سے. اور کبھی مال سے ہوتا ہے، کبھی خدمت سے ہوتا ہے، کبھی زیارت سے ہوتا ہے. خدمت کیا، کوئی آدمی ہے، مالدار آدمی ہے لیکن اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پیسہ ہے لیکن کوئی دیکھنے والا، بیٹا وہاں ہے، بیٹی وہاں ہے، کوئی نہیں. اگر آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کیجیے، کھانا وانا بنا دیجیے. یہ ہوتا ہے. آج کل کے کورونا کے زمانے میں بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہوئے کہ بہت سارے بوڑھے لوگ دلی وغیرہ میں، بڑے شہروں میں اکیلے رہتے ہیں. ان کے یہاں بھائی آتی تھی، کوئی عورت آتی تھی، کھانا پکا دیتی تھی، لیکن ان کو بند ہو گیا. اب بہت سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا کھانا جا کے بنا سکتے ہیں، ان کو کھانا خرید کے جا کر کے دے سکتے ہیں. وہ پیسہ دے دیں گے اگر مالدار ہیں تو، لیکن ان کو کھانا خرید کے لا کر کے دینا، خاص طور سے وہ کمزور لوگ زیادہ چل نہیں سکتے، اکیلے رہتے ہیں، ان کو ہوٹل سے کھانا لا کر کے دینا، یہ بھی ایک خدمت ہے. اور ایسی خدمت بہت سارے مسلمان الحمدللہ سب نے کیا ہے. تمام ہماری مسلمان جماعتوں نے کیا ہے، عیسائیوں نے منظم طور سے کیا ہے، تبلیغی جماعت والوں نے بھی غیر منظم طریقے سے کیا ہے، سب نے الحمدللہ کیا ہے. ابھی یہ کورونا میں سمجھ میں آ گیا کہ ہم مسلمان کتنے خدمت کرتے ہیں اور وہ کتنے ہندوستان کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ RSS جو اپنے آپ کو دکھلاتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی منظم ہے، وہ کچھ نہیں کرتی سوائے اس کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے، کچھ نہیں کرتی. مسلمانوں نے کیا کہتے ہیں، اپنی مسجدوں کو کیا کہتے ہیں کوارنٹائن جگہ بنا دیا، اور اپنی مسجدوں کو سینٹر بنا دیا. ہاں، اور مسلمانوں نے کیا کہتے ہیں ہندوؤں کو کیا کہتے ہیں وہ آگ لگائی، ان کا کیا کہتے ہیں انتم سنسکار کیا، جبکہ وہ ہندوؤں کو کرنا چاہیے. بہت سے ہمارے علماء نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک ضرورت تھی. تو بعض مرتبہ ضرورت کے وقت جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. اگر مسلمان اس طرح نہیں کرتے تو یا تو وہ جو لاشیں ہیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی، ادھر ادھر پڑی رہتی، ان کو سڑتی رہتی، تو یہ اس سے بچانا بھی ایک ضروری ہے. تو صرف ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا آگ لگاتے ہیں، ایسا کرتے ویسا کرتے ہیں. ارے بھائی، جب ان کا جو ہے اسی طریقے سے نہ کریں گے. اگر ہم دفنانا شروع کریں گے تو ایک نیا فتنہ شروع ہو جائے گا. تو کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور دفناتے ہیں ہم ہندوؤں کی اس کو. تو بعض مرتبہ بعض چیزیں بعض حالات کے اوپر، حالات کے پیش نظر حرام ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے اسی کہتے ہیں کہ ایک عالم کو ہمیشہ نظر وسیع رکھنا چاہیے، اور کس حالات میں، کن حالات میں کون حرام چیز حلال ہو جائے گی اس کا صحیح ادراک ہونا چاہیے. یہ صحیح ادراک بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کا صحیح ادراک نہیں کرتے ہیں، اور وہی جو پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی کو رٹتے رہتے ہیں. پرانی کتابوں میں پرانے حالات کے حساب سے کچھ باتیں ہیں، ہم نئے حالات میں کچھ نیا کر سکتے ہیں، اور وہ پرانے کو بالکل نظر انداز نہیں کریں گے. کچھ لوگ پرانے کو بالکل نظر انداز کر دیتے، یہ بھی غلط ہے. پرانے کو نظر انداز نہیں کریں گے، پرانے کو پڑھ کر کے پھر نئے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ضروری ہے،
کیا حالات ہیں ہمارے، وہ دیکھ کر کے نیا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے رحم کا مراد کیا ہے اصل میں، الرحیم فی الاصل منبت الولد، رحم کیا ہے اصل میں، ولد کے بچے کے پیدا ہونے کی نشو و نما کی جگہ ہے، منبت مانے اگنا، تو منبت الولد یعنی بچے کے نشو و نما پانے کی جگہ ہے، وَوِعَاؤُهُ فِي الْبَطْنِ، اور اس کی جگہ کیا ہے، اور ولد کی تھیلی ہے، برتن ہے، وعاء کے معنی آتے وہ بھی کوئی بھی برتن، کوئی بھی تھیلی، تو ولد کی تھیلی ہے، ولد کی جگہ ہے، بچے کی جگہ ہے، یعنی بچہ جس تھیلی میں رہتا ہے، جس برتن میں رہتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے، عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ثم سمیت القرابہ من جہدۃ الولادۃ رحما، پھر یہ رحم کا معنی قرابت کر دیا گیا، یعنی رشتہ داری، یعنی قریب ہونا۔ تو رحم کا یہ اصل معنی تو منبت الولد ہے، یعنی بچے دانی ہے، لیکن رحم کا دوسرا معنی رشتہ داری۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ داری کیسے ہوتی ہے، یہ ولادت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو رحم کہا دیا گیا قرابت کو۔ چلیے میرے خیال سے اب یہ یاد رکھیے گا، یہ حدیث یہاں تک ہو گئی تھی، ما یؤخذ من الحدیث انشاءاللہ۔ اچھا تھوڑا سا 2 منٹ ٹائم دیجیے، ہو جائے گا 2 منٹ بس۔ یہ ہے اس حدیث میں جو باتیں تو بتا ہی دیا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی کہ وہ لوگ ہیں کہ یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے وصل کرنے کے لیے، تعلق کرنے کے لیے کہا ہے ان سے تعلق کرتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی، تو جس سے تعلق کرنے کے لیے کہا گیا اس سے تعلق کرتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور برے ہیں۔ قرطبی ایک بڑے امام ہیں، مفسر، انہوں نے فی صلۃ الارحام وقول قتادہ کی اس کا الارحام کہا گیا تو کیا جوڑتے ہیں، مطلب رشتہ دار نبھاتے ہیں، رشتہ داروں سے ہیں۔ یہ قول قتادہ یاسین کا ہے، یعنی تمام کام کو کرنے کی بات یہ کرتا ہے تو وہ اچھے۔ بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، میں رسی لٹکی ہوئی رہتی تھی، اس میں برتن رکھا جاتا تھا، تو یہ رحم لٹکا ہوا ہے، عرش سے لٹکا، جیسے جھومر لٹکا ہوا رہتا ہے۔ بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا کچھ چیزیں لٹکی ہوئی رہتی ہیں، خوبصورت چیز، تو وہ لٹکا ہوا عرش سے، جہاں ہے وہاں عرش سے، اللہ کے کرسی سے۔ تو پھر وہ کہتا ہے، کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا میں اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، یہ ہے۔ تو جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق رکھے گا۔ پھر صلۃ الرحم بڑا سبب ہے۔ اب اس حدیث میں جو کہا گیا، اس حدیث کا جو اصل ہے، اس حدیث میں یہ بات کہی گئی، یہ تیسری پوائنٹ کی بات کہ صلۃ الرحم بڑا سبب ہے، مضبوط سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برکت دیتے ہیں تاکہ وہ نیک اعمال کر سکے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اس کی کرتے سکے اور تاکہ بنا سکے، اس دنیا کو۔ دارالحدیث ختم ہو گئی، انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ اچھے سے عید منائیے، آپ کو بہت مبارکباد۔ تھوڑا میں پریشان ہوں، اور یہ انشاءاللہ سر یہ جو عشرہ ہے،
یہ عشرہ بہت اہم ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، بالفضل عشر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مع السلامة، الله يكتبك ورعاك.